الله وإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. مائک والی بالکل میری آواز کو آپ صاف کر دیجئے، اس لیے کہ تقریر کی آواز میں صاف کرنا پڑتا ہے، اس لیے آپ بالکل مائک کو اچھی طرح بنا دیجئے اپنے حساب سے. وَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. آواز کو بڑھائیے. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے. باوقار علماء کرام، طلباء کرام، سامعین کرام، پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وابتغوا الیہ الوسیلہ. صدق اللہ العلی العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین کرام، ہمارے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی محبت، نوجوانوں کی محبت، بزرگوں کی محبت کی رحمت امجدی آپ سب کے سامنے حاضر آیا. میری تقریر میں اٹھک بیٹھک نہیں کرنا پڑے گا. جس کو جہاں جگہ مل جائے اس کو وہیں بیٹھ کے رہنا پڑے گا، تب جا کر مجھے تقریر کرنے میں مزہ آئے گا، میرا موڈ بنے گا. اس لیے آپ سب ادب کے ساتھ بیٹھیے اور قیمتی باتوں کو سماعت کر کے جائیے. آپ بالکل آواز کو صاف کروا دیجیے، تھوڑی سی اور میٹھی آواز بنائیے تاکہ لوگوں کو سننے میں اچھا لگے. انشاءاللہ تعالی آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانے کی کوشش کروں گا. نمبر 1 یہ بتانا چاہوں گا، مسلمانوں کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں سے وسیلہ مانگنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ بتاؤں گا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے ولی کو پکارتا ہے تو اللہ کے ولی اس کی آواز کو سنتے ہیں یا سنتے نہیں ہے. تیسری بات یہ بتاؤں گا، اگر کوئی آدمی اللہ کے ولی کو پکارتا ہے تو اللہ کے ولی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ کے ولی ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یا طاقت نہیں رکھتے ہیں. چوتھی بات یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے ولی قبر میں زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے. پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا اور یہ آخری بات ہوگی کہ کیسے کس طرح اللہ کے ولی کے سالانہ کے لیے پروگرام رکھا جائے. یعنی اللہ کے ولی کا جب پروگرام رکھتے ہیں، ان کی شان میں محفل رکھتے ہیں، تو شریعت کس طرح کی محفل کی اجازت دیتی ہے، مذہب اسلام کس طرح کا پروگرام رکھنے کی اجازت دیتا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ساری باتیں چند منٹوں میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا
احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھ لیا جائے. پڑھیے با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بالکل اجازت ہے, اجازت ہے تو شعر ملاحظہ کیجئے. بس مدینہ سے یہی اعلان ہے, بس مدینہ سے یہی اعلان ہے, میرے خواجہ ہند کا سلطان ہے, میرے خواجہ ہند کا سلطان ہے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ کیجئے, بادشاہوں کو بھی یہ کہنا پڑا, بادشاہوں کو بھی یہ کہنا پڑا, میرے خواجہ ہند کا سلطان ہے, میرے خواجہ ہند کا سلطان ہے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ کیجئے, غوث و خواجہ کی چادر کو چوموں نہ کیوں, غوث و خواجہ کی چادر کو چوموں نہ کیوں, چومتا ہوں تو بس روشنی کے لیے, چومتا ہوں تو بس روشنی کے لیے. اگر اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. میری طرف دیکھو, بالکل میری تقریر کو عزت اور ادب کے ساتھ سماعت کیجیے. انشاءاللہ تعالی آپ سب کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب پیدا ہو جائے گا. خواجہ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص خلیفہ اور خاص مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے دہلی کے بادشاہ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے دہلی کے باغیچہ میں ٹہلنے میں مست تھے, ٹہلنے میں مست تھے, اور بڑی خوشی کے ساتھ دہلی کے باغیچہ میں گھوم رہے تھے. زور سے بولو, گھوم رہے تھے, اور گھوم رہے تھے کہ ایک بدکار عورت, ایک بد چلن عورت اس باغیچہ میں آتی ہے اور بادشاہ سے کہتی ہے کہ اے بادشاہ, آپ میرا انصاف فرما دے, آپ میری ضرورت کو پورا فرمائے, آپ میری حاجت کو پورا فرمائے. دہلی کے بادشاہ نے کہا اے عورت, اے عورت, تیری حاجت کیا ہے, تیری ضرورت کیا ہے؟ تو دیکھیے میری طرف دیکھو. تو اس عورت نے عرض کی حضور آپ میری شادی کر دیجئے, آپ میرا نکاح کر دیجئے. یہ صاحب, یہ آدمی جو آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے باغیچہ میں سیر فرما رہے ہیں, باغیچہ میں گھوم رہے ہیں, انہوں نے میرے ساتھ حرام کاری یعنی زنا کیا ہے, نعوذ باللہ زنا کیا ہے. ان کی حرام کاری کی وجہ سے, ان کی حرام کاری کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی ہوں, میرے پیٹ میں بچہ ہو گیا ہے. میری طرف دیکھو, اس عورت نے اس طرح کی بات کہی. بادشاہ اور بادشاہ کے ساتھیوں نے اور بادشاہ کے غلاموں نے جب یہ ساری باتیں سنی تو ان سب پر ایک سکتہ کا عالم طاری ہو گیا, ایک سکتہ کا عالم طاری ہو گیا. ان سب پر جو ہے ایک سکتہ کا عالم طاری ہو گیا. ہر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ یہ عورت اس آدمی پر الزام لگا رہی ہے جس کو خواجہ غریب نواز دلی میں کتب بنا کر بھیجا ہے. زور سے بولو, دلی میں کتب بنا کر بھیجا ہے. جن کو دہلی میں کتب بنا کر بھیجا ہے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے ولی ہے, اس پر ان پر الزام لگا رہی ہے. سب لوگ جو ہے سب لوگ ہر ایک کا منہ تکنے لگتے ہیں, ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے. تو اور ادھر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ سر جھکائے کھڑے ہیں اور سر سے پاؤں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں. اگر اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی تو پورا مجمع بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. میری طرف دیکھو, سر جھکائے کھڑے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ تو گواہ ہے کہ آج تک میں نے کسی اجنبی لڑکی کو ایک آنکھ سے بھی نہیں دیکھا ہے, ایک آنکھ سے بھی نہیں دیکھا ہے, لیکن یہ عورت مجھ پر
حد لگانے کی، مجھ پر الزام لگانے کی حد ہی کر دی ہے، حد ہی کر دی ہے۔ اور جو ہے کچھ دیر کے بعد اپنا چہرہ اجمیر شریف کی طرف کیا، اپنا چہرہ اجمیر شریف کی طرف کیا، سر کو اٹھایا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے سر کو اٹھایا اور اپنا چہرہ مبارک اجمیر شریف کی طرف کیا اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے خواجہ غریب نواز، اے میرے پیروں کے پیر، اے میرے مرشد، آپ جب مجھے دہلی میں قطب بنا کر بھیج رہے تھے تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اے قطب الدین بختیار کاکی، میں تمہیں دہلی میں بھیج رہا ہوں، میں تجھے دہلی میں بھیج رہا ہوں، تم دلی میں جاؤ اور مذہب اسلام کو پھیلاؤ، مذہب اسلام کو پھیلاؤ۔ میری طرف دیکھو، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے خواجہ غریب نواز، آپ مجھے جب دلی بھیج رہے تھے تو اس وقت آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے قطب الدین، تم دہلی میں جاؤ، ہم تمہاری عزت اور عظمت کے محافظ ہیں، ہم تمہاری عزت کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے خواجہ غریب نواز، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک عورت مجھ پر الزام لگا رہی ہے، آپ جلدی میرے پاس تشریف لائیے، میری عزت کو بچائیے۔ جیسے ہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے عرض کی تو حضرت خواجہ غریب نواز مزار شریف سے فوراً اٹھتے ہیں اور ہوا میں اڑتے ہوئے اس باغیچہ میں تشریف لاتے ہیں جس باغیچہ میں بادشاہ اور تمام لشکر موجود ہے۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز اس باغیچہ میں تشریف لاتے ہیں تو جیسے ہی بادشاہ کے غلاموں نے دیکھا تو حضرت خواجہ غریب نواز کو سلام دیا اور ہاتھوں کو چومنے لگے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اے قطب الدین، تو نے مجھے کیوں آواز دی ہے، تو نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ میری طرف دیکھو تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کچھ نہیں بولے، صرف اشارہ کر دیے کہ حضور یہ عورت ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز اس عورت کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور عورت کے پیٹ پر اپنی انگلی مبارک کو رکھ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے بچہ، اے پیٹ کا بچہ، تو ہی بتا کہ تو کس کا بیٹا ہے، تو کس کا لڑکا ہے۔ جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا تو پیٹ کے بچہ نے عرض کی، حضور میں اپنے باپ ہی کا بیٹا ہوں، میں اپنے باپ ہی کا بیٹا ہوں، تیرے مرید سچ ہے، آپ کے مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی سچ ہے، میری ماں جھوٹی ہے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھو، حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیٹ کا بچہ، حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیٹ کا بچہ جو ہے عرض کرتا ہے کہ حضور میری ماں غلط ہے، میری ماں جھوٹی ہے، میری ماں روپیہ پیسہ کی لالچ میں اندھی ہو گئی ہے، اس لیے کہ بادشاہ کے نزدیک حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی عزت بڑھ گئی ہے۔ اپنی کرسی پر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو بادشاہ بیٹھاتے ہیں اور جتنے لوگ بادشاہ کے پاس موجود ہے کسی کو نہیں بیٹھاتے ہیں، اس لیے لوگ جل بھول کر کے حسد میں آ کر کے میری ماں کو روپیہ دیا ہے کہ حضرت قطب الدین پر الزام لگاؤ، تو میں الزام لگاؤ۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ ساری باتیں بچے کی بات سنی تو بادشاہ کے نزدیک حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی عزت بڑھ گئی اور زیادہ عزت بڑھ گئی اور کہنے لگے کہ اللہ اکبر، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ بچہ بھی جواب دیتا ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی، جو بچہ ابھی پیٹ میں ہے وہ بھی بچہ کہتا ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی سچ ہے اور میری ماں غلط ہے۔ تو بادشاہ کے نزدیک عزت بڑھ گئی۔ باتیں سمجھ میں آ گئی نا؟ تو پورا مجمع بول دو سبحان اللہ۔ اس واقعہ سے چند باتیں ثابت ہوئی۔ ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کے ولی پکارنے والے کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ زور سے بولو، پکارنے والے کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ یہاں تو بالکل علماء کرام بالکل خاموش ہے، توجہ چاہتا ہوں، بالکل پکارنے والے کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کے ولی پکارنے والے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کے ولی قبر میں زندہ ہے۔ زور سے بولو، قبر میں زندہ ہے تبھی تو
حضرت خواجہ غریب نواز تشریف لائی. اب حدیث کیا کر رہی ہے؟ اب جو ہے حدیث سماعت کیجیے. پہلے وہ حدیث سماعت کیجیے کہ جس سے وسیلہ ثابت ہوتا ہے. اجازت ہے تو بالکل موڈ میں رہنا پڑے گا. اجازت ہے تو ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے, پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور محبت سے بولو سبحان اللہ. گھبرانا نہیں, توجہ کے ساتھ سننا, انشاءاللہ ایمان جگمگا جائے گا. حدیث پاک سننا, انشاءاللہ آپ سب کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا. مشکات شریف بابو ذکر الیمن والشام, صفحہ نمبر 582, صفحہ نمبر 582. کون سی کتاب؟ زور سے بولو. مشکات شریف بابو ذکر الیمن والشام, صفحہ نمبر 582 کی حدیث سنو. عن علی قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول الابدال یکونون بالشام وهم 40 رجلا كلما مات رجل ابدل الله مكانه رجلا استسقى بهم الغيث وينتصر بهم العداء ويصرف عن اهل الشام بهم العذاب. زور سے بولو سبحان اللہ. بالکل جیسی حدیث ہے عربی عبارت میں نے ویسی پیش کی, اس لیے کہ عربی عبارت کے ساتھ سننے میں بھی ثواب ملتا ہے. دیکھیے حدیث کا مطلب کیا ہے. مولا علی فرماتے ہیں, مائک والے کہاں گئے؟ مولا علی فرماتے ہیں. کون فرماتے ہیں؟ زور سے بولو. مولا علی فرماتے ہیں میں نے سرکار سے سنا. کیا سنا؟ ادھر دیکھیے. سرکار نے فرمایا ملک شام میں قیامت تک 40 ابدال موجود رہیں گے. کتنے ابدال؟ زور سے بولو. 40 ابدال موجود رہیں گے. جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر دوسرے ابدال کو پیدا فرما دے گا. یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا, کبھی ختم نہیں ہوگا. اب آنے والی گفتگو سنو, اب اگلی گفتگو سنو. سرکار فرماتے ہیں یستسقى بهم الغیث وینتصر بهم العذاب یصرف عن اہل الشام بهم العذاب. سرکار فرماتے ہیں انہی 40 کے وسیلے سے بارش ہوگی, اور انہی 40 کے وسیلے سے آنے والا عذاب اٹھا لیا جائے گا, اور انہی 40 کے وسیلے سے مسلمانوں کی مدد کی جائے گی. مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو لگا دو ایک پر تو آپ کو ادھر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسئلہ کے اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بالکل باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو پورا مجمع مسکرا کر کے بولو سبحان اللہ. بالکل ادب کے ساتھ سنیے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ والوں ہی کے صدقے میں ہم سب کو روزی دیا جاتا ہے. زور سے بولو. ہم سب کو روزی اللہ والوں ہی کے صدقے سے ملتی ہے. ہم مسلمانوں کی مدد کی جاتی ہے. ادھر دیکھو قرآن کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. زور سے بولو. اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ والوں سے وسیلہ تلاش کرو. اگر اللہ والے نہ ہوتے, اگر یہ وسیلہ نہ ہوتا تو ہم سب مسلمان آج نہیں بولو پہلے سے لے کر اب تک ہم سب مسلمان ہلاک ہو جاتی ہے. زور سے بولو. ہم سب مسلمان ختم ہو جاتے. یہ اللہ والے ہی کا صدقہ ہے کہ ہم سب زندہ ہے. زور سے بولو. ہم سب زندہ ہے. یہ اللہ والوں ہی کا وسیلہ ہے کہ ہم سب زندہ ہے. اس لیے اللہ والے کی عزت کیجئے, عالم دین کی قدر کیجئے, عالم دین کی عزت کیجئے, اچھے مفتی صاحب کی عزت کیجئے, اللہ کے ولی, اللہ کے نیک بندے کی عزت کیجئے. یہ دونوں جماعت لازم ہے. علماء کرام کی بھی عزت کرنی پڑے گی اور اولیاء اللہ کی بھی عزت کرنی پڑے گی. زور سے بولو. علماء کرام عالم دین مدرسہ میں رہ کر کے مذہب اسلام کا کام کرتے ہیں, اور اولیاء اللہ
गांव गांव में घूम करके मजहब इस्लाम का काम करते हैं। तो दोनों जमात लाजमी है, दोनों जमात को पकड़ना पड़ेगा। अब अगर इजाजत हो तो दूसरी हदीस में सुनाऊं, लेकिन मैं ऐसे नहीं सुनाऊंगा एक भी हाथ नीचे ना रहे, पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुन लो, इंशाअल्लाह ईमान जगमगा जाएगा। हदीस पाक सुन लो, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। मिशकात शरीफ बाबू जिक्र, मिशकात शरीफ बाबू फजलिल फुकरा सफा नंबर 447 की हदीस सुनो। मिशकात शरीफ बाबू फजलिल फुकरा सफा नंबर 447 अन अली अन अबी दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इब्तगू फी ज़फ़ाइकुम फ़इन्नमा तुरज़क़ून अतुरज़रून बिज़फ़ाइकुम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल ये वसीला के ताल्लुक से मैंने ये सब हदीस ज़हन में बैठाई है आप लोगों के लिए। मेरे सरकार ने फरमाया, सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे गुलामों, अगर अल्लाह ताला की रज़ा चाहते हो, खुशनुदी चाहते हो, तो तुम अमीरों में तलाश मत करो, मालदारों में तलाश मत करो, बल्कि उन लोगों में तलाश करो जो अल्लाह की याद में फना हो चुके हैं, अल्लाह की मोहब्बत में अपनी हस्ती को मिटा चुके हैं, अल्लाह के डर से रोते रोते कमजोर हो गए हैं। उन लोगों में मेरी रज़ा तलाश करो, मेरी खुशनुदी तलाश करो, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हीं नेक बंदे के सदक़े में तुमको रोज़ी देता है और उन्हीं के सदक़े में तुम्हारी मदद फरमाता है। इस हदीस से भी वसीला साबित हुआ कि नहीं हुआ? इधर देखो, इस हदीस से भी वसीला साबित हो रहा है कि अल्लाह के नेक बंदों ही के सदक़े से हम सबको रोजी मिलती है। मेरी तरफ देखो, अल्लाह तबारक व तआला नेक बंदे के सदक़े हम सबको जो है रिज़्क़ देता है। बोलो देता है कि नहीं देता है? इसलिए अल्लाह वाले की इज्जत कीजिए, उनकी कद्र कीजिए। अब अगर इजाजत हो कि अल्लाह के वली कब्र में जिंदा है या जिंदा नहीं है, तो मैं तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूँ। अगर इजाजत हो तो पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुन लो, इंशाअल्लाह आप सबका दिल बाग हो जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 112, मिशकात शरीफ बाब फ़ज़ाइलिल कुरान सफ़ा नंबर 187 अन इब्ने अब्बास क़ाल ज़रब बादु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़िबाहु अला क़ब्रिन व हुवा ला यहसिबु अन्नहु क़ब्रुन फ़इज़ा फ़ीहि क़ब्रु इंसानिन यक़रउ सूरतुल मुल्की हत्ता ख़तमहा फ़अतन नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह ज़रबतु ख़िबाई अला क़ब्रिन व अना ला हसिबु अन्नहु क़ब्रुन फ़इज़ा फ़ीहि क़ब्रु इंसानिन यक़रउ सूरतुल मुल्की हत्ता ख़तमहा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रते इब्ने अब्बास फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं? जोर से बोलो। हज़रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर के सहाबा में से एक सहाबी, हुजूर के गुलामों में से एक गुलाम एक जगह कब्र पर फूल से बैठ गया, एक जगह कब्र पर फूल से बैठ गया। उन्हें यह खबर ना थी कि यहाँ किसी की कब्र है, यहाँ किसी की कब्र है। तो जब उन्हें यह मालूम हुआ कि यहाँ किसी की कब्र मौजूद है और कब्र वाले कब्र के अंदर कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, सूरह मुल्क की तिलावत कर रहे हैं, सूरह मुल्क की तिलावत करते करते पूरी सूरत पर डाले, तो कब्र पर बैठने
بیٹھنے والا آدمی نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بھول سے ایک جگہ قبر پر بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر جو آدمی موجود ہے سورہ ملک کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ ملک کی تلاوت کرتے کرتے پوری سورت پڑھ ڈالے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ پنڈال کے اوپر جاری ہے؟ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ جس طرح میری تقریر سنتے ہیں میں اسی طرح پیش کرتا ہوں، بالکل ادب کے ساتھ، میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ میرے بعد حضرت علامہ مولانا کلیم اشرف صاحب قبلہ کی بھی تقریر قبلہ صاحب کی بھی تقریر ہوگی، ان کی بھی خطابت کو سماعت کر لی ہے۔ اجازت ہے تو پورا مجمع بول دیجیے سبحان اللہ۔ اس حدیث سے بات ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ اللہ کے ولی قبر میں زندہ ہے؟ زور سے بولو، قبر میں زندہ ہے۔ اچھے اچھے آدمی بھی موجود ہے، یہ محبوب بھائی اور ہمارے سب بزرگ یہاں جو ہے موجود ہے، بالکل ادب کے ساتھ سنیے، اللہ کے ولی قبر میں زندہ ہے، اس لیے تو سورہ ملک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن شریف کی ایک صحابی جو ہے تلاوت کر رہے تھے اور قبر پر بیٹھنے والا آدمی جو ہے دیکھ لیا۔ بتائیے، تو اس سے بات ثابت ہو گئی کہ اللہ والے قبر میں زندہ ہے۔ اب اگر اجازت ہو تو ایک واقعہ سناؤں، اجازت ہے تو بول دو سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھو، ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کا دشمن، یعنی یہ خواجہ، یہ راجہ پرتھوی راج نے، کس نے؟ راجہ پرتھوی راج نے جو ہے ایک آدمی کو تیار کیا، یعنی ایک راجپوت کو تیار کیا کہ خواجہ معین الدین چشتی جب سے اجمیر شریف میں آیا ہے، وہ جو ہے چوہان کرائی کا یہ جو ہے راجہ پرتھوی راج کہتے ہیں کہ جب سے خواجہ معین الدین اجمیر میں آئے ہیں وہ جو ہے میری ناک میں دم کر کے رکھا ہے، اگر تم خواجہ معین الدین کو قتل کر دو گے تو میں تجھے آدھی حکومت دے دوں گا، آدھی سلطنت دے دوں گا۔ میری طرف دیکھو، خواجہ معین الدین کے دشمنی میں جو ہے راجہ پرتھوی راج نے جو ہے ایک راجپوت کو تیار کیا کہ میں آدھی دولت دے دوں گا۔ راجپوت تیار ہو جاتا ہے اور ایک خنجر، ادھر دیکھو، ایک خنجر زہر میں ڈباتا ہے، زہر میں ڈبانے کے بعد اس خنجر کو اپنے کپڑے میں لپٹ کر کے اس کو لے کر کے خواجہ معین الدین چشتی کو قتل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ جیسے ہی نکلتا ہے، چلتے 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 دیکھتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی ایک محفل میں تقریر فرما رہے ہیں۔ زور سے بولو، تقریر فرما رہے ہیں۔ اگر اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی تو پورا مجمع بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھو، خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ جاتے جاتے دیکھتا ہے کہ خواجہ غریب نواز تقریر فرما رہے ہیں، خواجہ غریب نواز کی تقریر ختم ہو جاتی ہے، تمام لوگ گھر چلے جاتے ہیں اور وہ راجپوت بیٹھا ہوا رہ جاتا ہے۔ راجپوت، زور سے بولو، بیٹھا ہوا رہ جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اے راجپوت، اے شخص، تم کیوں بیٹھ کر کے ہو؟ تم کیوں بیٹھ کر کے ہو؟ سارے لوگ تو تقریر سننے کے بعد گھر چلے گئے، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ میں ایسے ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے کہا، اے راجپوت، تم ایسے بیٹھے نہیں ہو، اس لیے کہ سب لوگ چلے گئے، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں ایسے ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے کہا، سن لو، تم جو ابھی آدھی حکومت کا سودا کر کے آئے ہو کہ اگر خواجہ غریب نواز کو قتل کر دو گے تو تم کو میں آدھی سلطنت دے دوں گا۔ پرتھوی راج نے تجھ سے آدھی حکومت کا سودا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ جیسے ہی خواجہ غریب نواز نے بتا دیا تو اس کا پیر کانپنے لگا، اس کا بدن کانپنے لگا۔ اللہ اکبر! خواجہ غریب نواز کتنی دوری پر ہے؟ پرتھوی راج بادشاہ ہم نے مشورہ وہاں کیا تھا، لیکن انہوں نے کیسے آواز سن لی؟ ادھر دیکھو، خواجہ غریب نواز نے جیسے ہی کہا، جیسے ہی فرمایا تو وہ جو ہے کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے معاف کر دیجئے، یا تو ایسا کیجئے جس خنجر کو میں لے کر آیا ہوں، جس چاقو کو میں لے کر آیا ہوں، اس سے مجھے قتل کر دیجئے تاکہ میری روح کو تسلی مل جائے،
خواجہ غریب نواز نے جواب دیا، اے شخص میں کسی کو قتل کرنے نہیں آیا ہوں، میں لوگوں کو قتل کرنے نہیں آیا ہوں، اس لیے تو خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے، زور سے بولو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے، لیکن ایک بھی آدمی قتل نہیں ہوا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے کہا میں تجھے تم لوگوں کو قتل کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ زندگی کا طریقہ سکھانے آیا ہوں، زندگی کا طور طریقہ سکھانے آیا ہوں۔ جیسے ہی اس راجپوت نے سنا تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جاتا ہے، ایمان کی دولت حاصل کر لیتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے پھر فرمایا اے راجپوت اب بولو تیری ضرورت کیا ہے، میری طرف دیکھو۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا اب حاجت پوری کرو، اب سوال پوچھو، اب تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ پرتھوی راج بادشاہ نے تو تجھ سے تو آدھی دولت کا سودا کیا تھا، آدھی دولت کے بارے میں کہا تھا، اب تم مجھ سے مانگو تم کیا مانگنا چاہتے ہو، میری طرف دیکھو۔ تو اس راجپوت نے کیا کہا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن گیا۔ اس نے کہا کہ حضور مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، میں جب غیر مسلم تھا، میں جب ایمان نہیں لایا تھا تو میں نے سنا تھا کہ مسلمانوں کا کعبہ شریف مکہ میں جو ہے بہت خوبصورت ہے، زور سے بولو بہت خوبصورت ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت غریب نواز نے فرمایا، خواجہ غریب نواز نے فرمایا تم اس کو دیکھو گے؟ اس نے کہا، اس نے عرض کی حضور میں ایک مرتبہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، 40 مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ 70 مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ تم 70 مرتبہ دیکھو گے، زور سے بولو تم 70 مرتبہ دیکھو گے یا 40 مرتبہ دیکھو گے؟ جو ہے خواجہ غریب نواز نے اس کی مراد کو پوری فرما دیا۔ یہ ہے اللہ والے کی شان، یہ ہے اللہ والے کی طاقت۔ اگر باتیں سمجھ میں آ رہی ہے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث سنو، کون سی کتاب؟ زور سے بولو بخاری شریف کی حدیث سنو۔ جب کوئی نمازی آدمی، جب کوئی اللہ سے ڈرنے والا آدمی، جب کوئی شریعت پر چلنے والا آدمی اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالی حضرت جبریل سے فرماتا ہے اے جبریل اسے جلدی نہ دینا، اس لیے کہ اس کا منہ کھولنا مجھے اچھا لگ رہا ہے، اس کی ادا مجھے اچھی لگ رہی ہے، انہیں خوب گڑگڑانے دو، انہیں خوب آنسو بہانے دو، اس لیے کہ اس کی ادا مجھے اچھی لگ رہی ہے۔ لیکن جب کوئی دغا باز آدمی، جھوٹا آدمی، شرابی آدمی اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالی حضرت جبریل سے فرماتا ہے اے جبریل اسے جلدی دے دو، اس لیے کہ اس کا منہ کھولنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس کی ادا مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، انہیں جلدی میری بارگاہ سے ہٹا دو، اس لیے کہ اس کی ادا مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ اے مسلمان ان باتوں سے کیا سمجھ میں آیا؟ ان باتوں سے یہ سمجھ میں آیا کہ غوث پاک کی طرح زندگی گزارو، خواجہ غریب نواز کی طرح زندگی گزارو، اعلیٰ حضرت کی طرح زندگی گزارو۔ لیکن اے مسلمان اگر اللہ والے کی زندگی تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو اللہ والے سے لڑنا نہیں، اللہ والے سے جھگڑنا نہیں، بلکہ مذہب اسلام کو پکڑ لینا، شریعت کے دامن کو تھام لینا، اسی میں آپ لوگوں کی کامیابی ہے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ پنڈال کے اوپر جا رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا تو پورا مجمع بول دو سبحان اللہ۔ تو اللہ والے کی زندگی اگر سمجھ میں نہ آئے تو اللہ والے سے لڑنا نہیں ہے، اللہ والے سے زور سے بولو جھگڑنا نہیں ہے۔ آج کوئی حق عالم دین بتاتے ہیں کہ شریعت میں یہ چیز اجازت نہیں ہے، زور سے بولو شریعت میں یہ چیز اجازت نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے یہ چیز جو ہے اجازت نہیں ہے۔ حق بولی جو ہے عالم دین فرماتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن کچھ کم پڑھے لکھے لوگ چوک چوراہا پر اس عالم دین کی برائی کرتے ہیں۔ میری طرف دیکھو، ان کی برائی کرتے ہیں، ان کے بارے میں خلاف بولتے ہیں، چوک چوراہا پر کسی غنڈے کے خلاف نہیں بولتے ہیں، کسی بدماش کے خلاف نہیں بولتے ہیں، بولتے ہیں فلاں عالم دین تو ایسا کہا۔ عالم دین، حق عالم دین کبھی جو ہے
برائی میں مبتلا کروانا نہیں چاہے گا۔ زور سے بولو، جو اچھے عالم دین ہے وہ ہمیشہ مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ میری طرف دیکھو، جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جن کو ایک کتاب پڑھانا نہیں آتا ہے، میزان پڑھا لے تو بدن سے پسینہ چھوٹنے لگے گا، ایسے مولانا صاحب جب دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کو اس عالم دین نے حق کہا تو اس کو وہ جائز کرنے، یعنی حرام کو جائز کرنے میں لگ جاتا ہے۔ بولو، ڈھول باجے یہ مزامیر مذہب اسلام میں ہمیشہ سے حرام رہے ہیں کہ نہیں رہے ہیں؟ ڈھول باجا یہ ساری چیزیں مذہب اسلام میں شروع سے حرام رہی ہے۔ زور سے بولو، شروع سے حرام رہی ہے۔ اس لیے اگر کوئی ڈھول بجاتا ہے یا باجے میں شریک ہوتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ زور سے بولو، وہ گنہگار ہوتا ہے۔ میری طرف دیکھو، ڈھول بجانے میں جو روپیہ خرچ کرتا ہے، جو پیسہ خرچ کرتا ہے، ان کو بھی گناہ ملتا ہے، اور جو دیکھنے جاتا ہے ان کو بھی گناہ ملتا ہے، اور جتنے لوگ باہر سے دیکھنے آتے ہیں ان کو بھی برابر گناہ ملتا ہے، یعنی سب کو برابر گناہ ملتا ہے۔ جب گناہ ملتا ہے تو پیسہ خرچ کر کے کیا فائدہ؟ زور سے بولو، پیسہ خرچ کر کے کیا فائدہ؟ آج اگر کوئی عالم دین بتاتے ہیں تو ان کی برائی کرتے ہیں۔ میری طرف دیکھو، عالم دین کی ذمہ داری ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ ایک گاؤں میں عذاب آیا تھا، ایک گاؤں میں عذاب آیا تھا۔ ادھر دیکھو، ایک گاؤں میں عذاب آیا تھا، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں اس بستی کو پلٹ دو، اس بستی کی زمین پلٹ کر کے اس بستی کی زمین الٹا کر کے پلٹ دو۔ تو فرشتوں نے عرض کی اے اللہ، اس گاؤں میں ایک مولانا صاحب بھی ہے، عالم دین بھی ہے۔ میری طرف دیکھو، اللہ نے فرمایا وہ عالم دین، وہ مولانا صاحب کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے کہ برائیاں ہو رہی ہے لیکن وہ مولانا صاحب نہیں روکتے ہیں، برائیوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں، کبھی نہیں روکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتے اس گاؤں میں آتے ہیں، اس بستی میں آتے ہیں، زمین کو الٹاتے ہیں اور لوگوں پر پلٹ دیتے ہیں، عالم دین بھی مر جاتا ہے اور جتنے لوگ گاؤں کے ہیں سب مر جاتے ہیں، سب مر جاتے ہیں۔ یہ رحمت امجدی اپنا کلیجہ اور پھیپڑا یہ اپنے لیے نہیں پیش کرتا ہے بلکہ گناہوں سے بچانے کے لیے پیش کر رہا ہے۔ میری طرف دیکھو، اس لیے جو عالم دین بتا رہے ہیں، شریعت کی باتوں کو بتا رہے ہیں، اس پر عمل کیا جائے، اس پر چلا جائے، اس پر چلنا پڑے گا۔ اگر نہیں چل پاتے ہیں تو وہ اس کی غلطی ہے۔ اگر نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ بھی کتاب پڑھیے، آپ بھی کتاب الٹائیے کہ کتاب کیا کہہ رہی ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے سامنے کسی کی بات نہیں چلے گی۔ زور سے بولو، کسی کی بات نہیں چلے گی۔ اگر کوئی منمانی کرتا ہے، کوئی اگر کہیں کسی مزار کے نام سے ڈھول بجواتا ہے، نعت رسول کے ساتھ ڈھول بجانا یہ بالکل حرام ہے۔ فتاوی شامی، فتاوی رضویہ، فتاوی عالمگیری ہر کتاب میں موجود ہے کہ یہ ساری چیزیں حرام ہے۔ زور سے بولو، یہ حرام ہے۔ اگر کوئی کم پڑھے لکھے آدمی ان چیزوں میں شریک ہو، ان چیزوں کو بڑھ چڑھ کر کے کروائے اور کہے کہ یہ چیز جائز ہے تو وہ بولو وہ فاسق ہے۔ زور سے بولو، وہ فاسق معلن ہے، اور فاسق معلن کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ زور سے بولو، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو